الحمد للہ الحمد للہ الخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم وملک التوبۃ من العدم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفتنة اشد من القتل او کما قال عز وجل وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الذین للہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما والحقنا بالصالحین. میں انتہائی مشکور ہوں دارالفرقان کے انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس دفعہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے حضور پیش ہو کر آپ لوگوں سے روبرو ہو کر آپ لوگوں سے گفتگو کر کے چند نیکیاں کما سکوں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اس تربیتی پروگرام میں شریک ہو کر کچھ اپنی بھی تربیت کر سکوں. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے حوالے سے جو میں سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، جو تقاضے، جو فتنے، جو چیلنجز، جو مشکلات، جو آزمائشیں، جو امتحان، جو ابتلا ہم سب کو درپیش ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور سمجھیں. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے درمیان چند بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ جوانوں کی ہے. جوانوں میں بھی بڑے کم عمر بچوں کی ہے. میں کوشش کروں گا اپنی زبان اور اصطلاحات کو کافی سہل رکھوں تاکہ ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو. جو میں کہنے کی کوشش کروں آپ سمجھ پائیں، اور آپ سب سے میری یہ گزارش رہے گی کہ یہ 45 منٹ کا وقفہ جو مجھے ملا ہے، پہلے اللہ کی طرف سے پھر انتظامیہ کی طرف سے، اس 45 منٹ میں آپ کی توجہ بغیر کسی شرک کے چاہتا ہوں. اس وقت آپ اپنی سماعتیں، اپنی بصارتیں تمام تر حواس خمسہ اور اس سے بڑھ کر جو اللہ نے ذہن اور عقل اور شعور دیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ میری طرف متوجہ کریں تاکہ ہم چند چیزوں پر بات کر سکیں. میں نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، پوری آیتیں نہیں پڑھی. پہلی آیت نمبر 191. اس میں سے میں نے 2 یا 3 حرف آپ کے سامنے پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی شدید ہے، قتل سے بھی خطرناک ہے، قتل سے بڑی چیز ہے. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اس کے ساتھ ہی آگے آتی، آیت نمبر 193. اس کا پہلا حصہ میں نے پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جو فتنہ برپا کرتے ہیں تم ان سے لڑو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. یہ نہایت ہی اہم پہلو ہے سمجھنے کا. دین اللہ کے لیے ہو جائے، کیا دین اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں.
اللہ کے سوا اوروں کے لیے ہی ہے حقیقتاً زمین پر. اور یہی فتنہ ہے کہ جب دین اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو جائے. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز بڑی ترتیب سے کرتا ہوں. آج سے 1 سال پہلے میرے ایک عزیز نے عمرہ سے آتے ہوئے میرے لیے ایک عطر لائی. اس عطر کا نام تھا فتان. فتان اور فتنہ ایک ہی لفظ سے آتے ہیں. اس وقت میں نے غور نہیں کیا. میں نے اس کے بعد انٹرنیٹ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, کس چیز سے بنی ہوئی ہے یہ عطر. لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس عطر کی کمپوزیشن سے پہلے وہ عربی زبان کا مفہوم سامنے آ گیا کہ فتان ہوتا کیا ہے. فتان ہوتا کیا ہے. عربی زبان بولنے والے لوگوں, کیونکہ عربی سے یہ لفظ فتنہ آتا ہے, اردو زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہے. اردو زبان میں اس کا مطلب ہے فساد, اردو زبان میں اس کا مطلب ہے جھگڑا, اردو زبان میں اس کا مطلب ہے وائلنس, اردو زبان میں فتنے کا مطلب ہے شر. لیکن عربی زبان بولنے والوں کے لیے, عربی محاورے جاننے والوں کے لیے لفظ فتنے کا جو مطلب ہے وہ یہاں سے آتا ہے کہ سونے کو پگھلانے کے کام کو فتنہ کہا جاتا ہے. سونے کو پگھلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس میں جو ملاوٹ ہے اس کو اس سے الگ کیا جا سکے اور خالص کھرا سونا الگ کیا جا سکے. اس خالص سونے کو الگ کرنے کو فتنہ کہتے ہیں, اور یہ کرنے والے کو, اس کرنے کو فتان کہتے ہیں. آپ آج بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کرنسی کے کوئنز ہوتے ہیں, 5 روپے کا, پہلے 1 روپے کا, اس سے پہلے بھی جدید دور سے پہلے بھی سکے ہوا کرتے تھے سونے کے, چاندی کے, ان پر مہریں چسپاں ہوا کرتی تھی. اس مہر چسپاں کرنے کو مفتون کہا جاتا, ایک خاص شکل دینا کہ جس سے وہ چیز, وہ شے پہچانی جا سکے. تو اگر اس پگھلانے کو, جلانے کو اور خالص کرنے کو فتنہ کہتے ہیں, اور اردو زبان میں ہم فتنے کو سمجھتے ہیں شر, فساد, ان دونوں کے بیچ میں کافی فرق ہے. یہاں پر میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. اللہ سے کرے دور جو تعلیم وہ فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے جو شمشیر وہ فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کہ دین اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو. یہ شعر اس آیت کی تشریح ہے کہ دین اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو تو وہ فتنہ ہے. اب ہمارے سامنے کتنے مطلب آئے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہے خالص کرنا ہے. جب کسی چیز کو پگھلایا جاتا ہے وہ شے کا امتحان ہوتا ہے. عربی زبان میں امتحان کے لیے کئی سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں, ان میں سے امتحان خود ایک لفظ ہے, اور ہر ایک لفظ کی نوعیت الگ ہے اور الگ قسم کے امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابتلا کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, امتحان کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. فتنہ اس امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو اندرون تک جلا دے. اگر میں انگریزی زبان کا سہارا لوں, the deepest trials and tribulations that a human being would go through. انسان تو بالکل اپنی گہرائی میں, اس کی گہرائی کے امتحان, اس کے وجود کو اندر تک جو چیز جلا دے, اس آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میری بات آپ سمجھ پا رہے ہیں نا, خاص کر جوان بچے. اس بات کو سمجھیے کیوں جو آگے میں بات کروں گا نا اس کی بنیاد ہے یہ. جو میں آج جدید دور کے فتنے بیان کروں گا, پہلے اب فلسفہ فتنے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیے. اردو لغت سے باہر آ کر عربی لغت میں, عربی لٹریچر میں اور قرآن کی نظر میں فتنہ کیا ہے اس کے معنی سمجھیے. اس کے بعد ہم جدید دور کے فتنوں یا آزمائشوں کی بات کریں گے کہ آزمائش کیا ہے. یا میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال کا شعر پڑھ ہی دیا ہے تو آپ
اس پوری کی پوری گفتگو کا لب لباب خلاصہ اگر ایک سینٹینس میں کرنا ہو وہ یہ ہے، اللہ سے جو شے دور کرے وہ فتنہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، فتنہ جو ہے یہ کفر کی قوت ہے اور اسلام کو کمزور کرتی ہے۔ ایک عالم نے لکھا اپنی کتاب میں کہ فتنہ سرکشی کو بڑھاتا ہے، ڈس اوبیڈینس کو بڑھاتا ہے، حکم کی پامالی کی طرف زیادہ لیتا ہے اور ماننے سے دور کرتا ہے، اطاعت سے دور کرتا ہے۔ میں نے جو چند حروف آپ کے سامنے قرآن کریم سے پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جو فتنہ برپا کرتے ہیں تاکہ دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ دین کیا ہے؟ عربی میں قرآن ہے، عربی زبان کے اعتبار سے دین کا مطلب ہے اطاعت، اطاعت ماننا، اوبیڈینس۔ آپ یہاں پر کلاس روم میں ہوں، آپ کے ٹیچر نے آپ کو کوئی حکم کیا، آپ کو ابائڈ کرنا ہے، ماننا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر، اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہاں پر دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اسلام میں عبادت کے معنی بھی اطاعت کے ہی ہیں، لیکن اصطلاحاً اگر آپ اور عربی زبان کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ کسی بالا تر شے سے یا کسی بڑی شے کے حکم کو مان کر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پیروی کرنے کے عمل کو دین کہتے ہیں۔ یعنی کہ پیروی اگر اللہ کے سوا کسی اور شے کے لیے کی جا رہی ہے تو یہ فتنہ ہے۔ پیروی اگر اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے سوا کسی اور حکم کی ہو رہی ہے یا اس کے مخالف حکم کی ہو رہی ہے تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ اطاعت اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ حکم پیروی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، اگر اطاعت اللہ کی نہیں ہے تو یہی فتنہ ہے۔ ہمیں کچھ مطلب لفظ فتنے کا معلوم ہوا۔ ایک ہم کو یہ معلوم ہوا کہ قتل سے سنگین شے ہے فتنہ، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے حروف پڑھے جس کا یہ مفہوم آیا قتل سے سنگین ہے، اس کے معنی خاص کر اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ معاشرے میں جو رائج سوچ ہوتی ہے، رائج فکر ہوتی ہے، رائج فکر رائج سوچ کا مطلب کہ جس کو ہم کامن سینس مانتے ہیں، جس چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں، جن اصولوں کو ہم صحیح جائز مانتے ہیں، جس کے مطابق ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، یا جس کو آپ ڈومیننٹ آئیڈیالوجی کہہ دو، یا جس کو آپ ڈومیننٹ تھاٹ کہہ دو۔ اگر اس ڈومیننٹ آئیڈیالوجی، ڈومیننٹ تھاٹ اس رائج الوقت نظام کے برخلاف کوئی شخص یا کوئی گروہ ایک دوسری سوچ لے کر کے آتا ہے اور اس کی خامیوں کو نمایاں کرتا ہے اور تبلیغ اور تنقید کے ذریعے وہ معاشرے میں اس رائج الوقت نظام کے تحت جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کرنے والے پر دلیل کے بغیر، ڈیبیٹ کے بغیر، ڈسکشن کے بغیر، زور زبردستی، ظلم، جبر کے ذریعے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے تو اس آیت کے مفہوم میں اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اب آپ ابتدا سے لے کر آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں عرب کی زمین پر ایسی تبلیغ اور تنقید لے کر کے آئے جو رائج الوقت نظام کے خلاف تھی اور اس کی اصلاح کے لیے تھی،
اور پھر ان پر تشدد ہوا. یہ تشدد اس آیت میں، یہ پرسیکیوشن اس آیت میں، یہ جبر اس آیت میں فتنہ کہلاتا ہے. اس کی ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اطاعت اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اوبیڈینس اللہ کے لیے خالص نہ ہو، پیروی اللہ کی نہ ہو، اس کے حکم کی نہ ہو، اس کے قانون کی نہ ہو، اس سے مراد ہے فتنہ. اور اس فتنے کو دور کرنا ہے. اس فتنے کو بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پیروی ہے، اور وہ فتنہ بھی کہ ظلم و جبر سے اصلاح کو روکا جائے، اس فتنے کو بھی اللہ کہتا ہے ان دونوں کو دور کرو، تاکہ دین کس کے لیے خالص ہو جائے. دین سے مراد اوبیڈینس، اطاعت، ماننا، ایکسپٹ کرنا. یہ ایسی مثال ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی یہاں پر کھڑا ہوں، ہم کچھ چیزیں غلط کر رہے ہوں اور ایک شخص ہم میں سے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ طریقے جو ہیں یا یہ چیزیں جو آپ غلط کر رہے ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے اگر ہم واقعی غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کی بات مان کر صحیح چیز کریں. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ فتنہ ہے. اگر ہم غلط کر رہے ہیں، اب آپ اس مفہوم کو اس مفہوم کے ساتھ جوڑیے جہاں پر یہ وہ امتحان ہے جو انسان کو جلا دینے والا امتحان ہے، اندر تک، سب سے گہرائی تک انسان کو چوٹ پہنچانے والا امتحان ہے. آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں عمر میں، جو بڑے ہیں یہاں پر ان کو اس چیز کا تجربہ ہوگا کہ انسان زندگی میں کتنے امتحانوں سے گزرتا ہے، چاہے اپنی نجی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے، جس جگہ پر وہ کام کرتے ہیں اس کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، معاملات میں انسان کتنے امتحانوں سے گزرتا ہے. اور کبھی کبھار وہ اپنی نجی زندگی میں اتنے ایسے امتحانوں سے گزرتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اس کا دل چور چور ہو جاتا ہے. کبھی کبھار انسان کا قریب ترین شخص اس کو ایسی چوٹ پہنچاتا ہے کہ انسان بکھر کے رہ جاتا ہے. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو، آپ ان امتحانوں سے گزرنے والے ہو، لیکن مجھے تو آج موضوع ملا ہے دور جدید میں جو فتنے برپا ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرنی. دیکھو، فتنے کبھی نہیں بدلے. قرآن کی رہنمائی آخری زمانے تک ہے. فتنے تب بھی وہی تھے، اب بھی وہی ہیں. فتنوں کی نوعیت بدل گئی ہے، ان کی شکل بدل گئی ہے. They have changed in forms. Fundamentally the idea is same. آج بھی فحاشی ہے، فحاشی کی شکل بدل گئی ہے. بدکاری ہے، بدکاری کی شکل بدل گئی. اب اگر ہم ایک فہرست بنانے بیٹھ جائیں کہ فتنے کتنی قسموں کے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس کی فہرست بنانا ہی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں جن فتنوں کا ذکر کرتا ہے، جن آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کئی قسمیں. کچھ آزمائشیں ہیں جس میں فتنے میں اللہ ڈالتا ہے. اس فتنے سے مراد اللہ انسان کو سزا نہیں دے رہا ہوتا، یہ دیکھنا ہوتا ہے خالص کھرا کون نکلے گا. اس فتنے سے مراد یہ ہوتی ہے. کچھ فتنوں میں انسان اوروں کو ڈالتے ہیں، لوگ دوسروں کو ڈالتے ہیں. اولاد ڈال سکتی ہے، انسان کی بیوی ڈال سکتی ہے، آپ کا بھائی ڈال سکتا ہے، آپ کا خاوند ڈال سکتا ہے. آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے، فتنے میں ڈالا جا سکتا ہے. حضرت آسیہ کو ڈالا گیا. یہ لفظ فتنے کے حوالے سے اللہ حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں، فرعون کا بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کامیاب، فرعون ناکام. اس ٹیسٹ میں کون، اس آزمائش میں، اس جلا دے لینے والی آزمائش میں کھڑا کون نکلتا ہے. سونے کو پگھلاتے ہیں تو خالص سونا الگ ہو جاتا ہے، اور اس کی امپیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ امپیورٹی کی کوئی ویلیو نہیں. خالص سونے کی آج تو بہت ہی زیادہ ہے. ایک آزمائش، ایک فتنہ وہ ہے جس میں لوگ لوگوں کو ڈالتے ہیں، اور ایک فتنہ وہ ہے جس میں انسان خود کو ڈالتا ہے. یہ وہ فتنہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو لوگوں کی طرف سے سمجھ لے، یا لوگوں کی طرف سے ڈالے ہوئے فتنے میں کو
اللہ کی طرف سے سمجھ لے. اب سمجھ رہے ہیں کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہو رہی بات؟ آپ کہیے گا بیچ میں ریسپانس دینا. کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہو رہا, مشکل تو نہیں ہو رہا؟ میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. فتنے کا مطلب, یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے, جدید فتنوں کا تعارف اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں. آپ سب نوجوان ہیں. ذمہ داریوں سے مراد اٹ از مائی ڈیوٹی, میری ذمہ داری ہے اس وقت کہ میں آپ کو آگاہ کروں اس وقت کیا فتنے, آزمائشیں موجود ہیں. اب آزمائش کے نتیجے میں اگر ہم کامیاب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مرتبہ اونچا ہوگا, ہم سرخرو ہو جائیں گے. اگر ہم آزمائش میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائیں گے. وہاں جزا ملے گی, یہاں سزا ملے گی. آپ سب اسکول میں پڑھتے ہوں گے. آپ فرسٹ کلاس سے سیکنڈ کلاس میں کیسے آئے؟ ایگزام دے کر, ایگزام پاس کر کے. ایسے ہی سیکنڈ سے تھرڈ میں, ایسے ہی تھرڈ سے فورتھ میں. یعنی کہ ہر ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کا رینک بڑھ گیا, بڑھ گیا نا. اور زندگی میں آپ جتنے ٹیسٹ کامیابی سے پاس کریں گے اتنا آپ کا رینک بڑھتا جائے گا. آزمائش یہی ہے. مرتبہ انسان کا کیسے بڑھتا ہے؟ جتنا وہ امتحان میں کامیاب. اس کائنات میں, مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ انسانوں میں کس کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ نے ان کو رسول چنا, لیکن ایک ایویڈنس, ریئل ایویڈنس یہ ہے کہ ان سے زیادہ آزمائش بنی نو انسان کی تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی. بلکہ اگر میں غلط نہ ہوں, ایک حدیث پڑھی ہے کہ تمام انبیاء پر جتنی آزمائشیں آئیں وہ اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اس لیے انبیاء میں بھی سب سے اونچا مقام ہونے کا. جتنا انسان ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے, جتنا ڈیفیکلٹ ایگزام آپ پاس کرتے ہو, اتنا اونچا آپ کا رینک ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ فتنہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے, ڈرنے کی چیز ہے بھی, لیکن اگر آپ فتنے کو ایز اپرچونٹی دیکھو گے کہ یہاں سے ہم کو کامیاب نکلنا ہے باہر, تو مرتبہ اونچا ہوگا. ایک کام اس لیکچر کا ہے فتنے سے ڈرانا, ایک کام ہے فتنے کے اگینسٹ کانفیڈنس پیدا کرنا, جرت پیدا کرنا کہ اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو فیس کر کے اس میں سرخرو ہونا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو فیس نہیں کر پائے نا, اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, تو بحیثیت قوم دفن ہو جاؤ. ہم پچھلی کئی صدیوں سے فتنوں سے واقف تک نہیں ہو پائے, ان سے لڑتے کیا, اس وجہ سے ہم وہاں پر کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں. آپ ابھی چھوٹے ہو, تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے, حالات آپ کو پتہ لگ جائیں گے. یہ بچے نے جس قسم کی قمیض پہن رکھی ہے, یہ خاص قسم کے جھنڈے سے منسوخ ہے, وہ جھنڈا ہے فلسطین کا. تو آپ سوچئے وہاں پر ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان آزمائشوں میں ہم ناکام ہو چکے ہیں, اور آزمائشیں مسلسل چلتی جائیں گی, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. فتنہ کبھی ختم نہیں ہوگا. فتنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا, اس سے پہلے تھا, فتنہ آخری وقت تک چلتا رہے گا. There would be constant signals of strife. Trials will be constant. Tribulations will be constant. شیطان کے حملے کبھی بند نہیں ہوں گے, لیکن اس کے خلاف جو ہتھیار ہے وہ کانسٹنٹ ہے, وہ مستقل ہے. فتنے کی نوعیت بدلتی رہے گی, لیکن اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. وہ ایک تھا وہی رہے گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو حضور پاک نے سکھایا, وہ جو ہے صحابہ نے اپنایا. کیا ہے وہ؟ اللہ پر ایمان اور اللہ سے تعلق. ہر مشکل میں مدد کس سے مانگی؟ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بیٹھوں
اللہ سے مدد مانگوں اور کچھ نہ کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ سے دعائیں کی اور کچھ نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے اللہ سے صرف دعائیں کی اور کچھ نہیں کیا؟ بیٹھے رہے؟ آزمائش ٹیسٹ آپ اللہ سے دعا کریں گے فزکس پاس ہو جائے گی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن محنت بھی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہوں گے ہائبریڈائزیشن، آپ پڑھ رہے ہوں گے پیریوڈک ٹیبل، اور دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سپر انٹیلیجنس، آٹومیٹڈ ویپنس۔ آپ اس کیمرے کا استعمال کر رہے ہیں اس مجلس کی اس نشست کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور کوئی شخص ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور یہ تو خیر پرانا ہو چکا ہے، اس بڑے جدید طرز کے سافٹ ویئر موجود ہیں۔ چیلنجز کا تعارف آپ کیجئے کہ آپ کی شکل بنا کر کے کوئی شے بنائی جا سکتی ہے، آپ وہ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے تعارف سے کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ آ چکی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ ہماری آنکھیں موند لینے سے رات نہیں ہوگی، دن رات میں نہیں بدل جائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ماسٹر اٹ۔ آپ کو اس پر قابو پانا ہے اس سے پہلے کہ یہ آپ پر قابو پائے۔ ویسی ہی مثال ہے کہ آپ سب کے پاس موبائل فون ہوگا، وہ آپ کے قابو میں ہے یا آپ اس کے قابو میں ہیں، یہ طے کر لیجئے۔ میں ابھی فحش نگاری، موجودہ دور میں پورنوگرافی جو چل رہی ہے، میں ابھی فکری استبداد کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ یہ آئیڈیالوجیکل بیٹل جو ہے، آئیڈیالوجیکل کالونیلزم، انٹلیکچوئل کالونیلزم، کہ آپ کی جو صحیح غلط کے پیمانے بن رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، رائج ہو رہے ہیں، وہ رائج نظام، وہ دین، وہ اطاعت، وہ کس کے لیے؟ آپ کے صحیح غلط کے پیمانے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ سکول میں جا رہے ہیں، تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سکول میں جا رہے ہیں، سائنس کی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سکول میں جا رہے ہیں، سوشل سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، والدین کو کچھ نہیں معلوم کہ کس فکر سے یہ آشنائی ہو رہی ہے۔ ایک خوراک انسان کھاتا ہے بایولوجیکل ایگزسٹنس کے لیے، جو ہمارا جسمانی وجود ہے۔ ایک خوراک انسان کھاتا ہے اپنے میں روحانی وجود کی بات نہیں کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل ایگزسٹنس، وہ ہے ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں، ہمارا مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے۔ آپ کا سائیکولوجیکل اور سوشل ایگزسٹنس اس خوراک سے بنتا ہے جو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے آپ کا بایولوجیکل ایگزسٹنس، آپ کا جسمانی وجود اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے آپ کیا کھاتے ہیں، کیسا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا جو انٹلیکچوئل ایگزسٹنس ہے، آپ کا ذہنی وجود، آپ کا شعوری وجود، آپ کا شعور اس چیز پر مبنی ہے کہ آپ علم کیا رکھتے ہیں، کتنا ہی نہیں کیسا، کیا علم رکھتے ہیں۔ میں ابھی عصر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلا تو میرے ایک اسٹوڈنٹ 2-3 سال پہلے کالج سے پڑھ کے نکلے ہیں، وہ مجھ سے راستے میں چلتے سر آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی، پڑھتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ سوال بہت دیر سے کیا، لیکن کیا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب اگر میں ٹیکنیکلی آپ کو اس وقت بتاؤں کہ پڑھتے کیسے ہیں تو یہ پھر بہت بڑا موضوع ہو جائے گا، کیونکہ میتھڈولوجی آف اسٹڈی اینڈ ریڈنگ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، لیکن ہم ہوتے وہ ہیں، ہمارے لیے دنیا وہ ہوتی ہے جو ہم جانتے ہیں، جو ہم جانتے نہیں ہیں اس سے باہر ہمارے لیے دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی۔
اور جو دنیا ہمارے لیے ایگزسٹ کرتی ہے ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. سب سے بڑا فتنہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے، آزمائش جو ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی اور ایگزسٹنس کی آزمائش ہے کہ آپ کا جو وجود ہے وہ وجود اگر قول اللہ و قول الرسول کے مطابق ہے تو آپ کا وجود خالص ہے، لیکن اگر قول کسی اور کا ہے، فکر کسی اور کی ہے، سوچ کسی اور کی ہے، رائج الوقت نظام، آپ کے دماغ، آپ کا جسم، آپ کا گھر، آپ بحیثیت انسان، بحیثیت فرد، بحیثیت گروہ جس چیز کے مطابق جی رہے ہیں وہ اگر کسی اور کا ہے تو بیسیکلی آپ خود کے نہیں، اس کے ہیں. نہ خدا کے، نہ رسول کے، نہ خود کے، آپ اس کے ہیں. آپ اگر کسی فرد خاص کی سوچ کے قائل ہیں، آپ کی اپنی سوچ پھر ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجیکل سلیو، اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل سلیو. یورپ نے آدھی سے زیادہ دنیا کو سامراجیت میں غلام بنایا. لوگوں کو لگتا ہے اچھا صرف قبضے کیے ملکوں پر اور معاشی اعتبار سے لوٹ مار کی. نہیں، انہوں نے ان تمام علاقوں کے ادارے بنائے، ان کے قوانین بنائے، ان کے یہاں نظام طے کیا. آج بھی دنیا میں یورپ کو کوس نہیں رہا ہوں، میں مغرب کو کوس نہیں رہا ہوں، وہ دنیا کی امامت کر رہے ہیں اپنی قابلیت سے، جرت سے، جبر سے بھی. اگر آپ کو اس فکری استبداد کو توڑنا ہے تو پھر آپ کو ان سے زیادہ قابل بننا پڑے گا. اس کا یہی ایک راستہ ہے، آپ کو ان سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے یہ نہیں ہو سکتا. محنت اور دعا دونوں چیزیں. آپ بچے ہو بیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، پورنوگرافی ہو، اموڈیسٹی ہو، یہ الگوریدمز جو آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں نا، جن پہ آپ کے ڈیوائسز چل رہے ہیں، چاہے آپ کا ٹیبلٹ ہے، موبائل فون ہے یا کمپیوٹر ہے، جو آپ کو کنٹینٹ دیتا ہے اور آپ اس کنٹینٹ کو دیکھتے ہو اور اس کنٹینٹ کے مطابق آپ کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور آپ وہی باتیں کرتے ہو، وہی سمجھتے ہو، آپ کی خاص طرح کی ذہنیت تشکیل پاتی ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ اس دنیا میں جس کا ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے، جس کا ایک ورچوئل ایگزسٹنس ہے، اس میں آپ کی کیا جگہ ہے. آپ فکری اعتبار سے آزاد ہیں یا نہیں ہیں. آپ اگر اسکرین کے بغیر رہ نہیں پاتے اور آپ ان ریلوں کو دیکھے بغیر رہ نہیں پاتے، آپ فی الحال تو ڈیجیٹل سلیو ہو چکے ہیں. اس قید کی کوئی سلاخیں نظر نہیں آتی. اب یہاں پر ایک سوال آپ سب سے، مجھے جواب مت دیجیے گا، اپنے آپ کو جواب دیجیے گا. کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہر شخص نے؟ ہم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں ابھی قسم کی کتابیں نہیں بول رہا ہوں، کوئی بھی کتاب، چاہے وہ ناول ہو، کہانیاں ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، ہسٹری ہو، قرآن کی تفسیر ہو، تشریح و حدیث کی کتاب، کتنی کتابیں. اگر ہم میں سے کسی شخص نے 10 کتابیں پڑھی ہیں تو ہم سوچیں کہ 10 کتابیں پڑھ کے میں اس موجودہ دور کے کمپٹیشن میں ایگزسٹ کرنے لائق ہوں. اب اندر ہی اندر آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 10 کتابیں کسی نے نہیں پڑھی. چہرے سے بھی مجھے جواب مل رہے ہیں. اب مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک کتاب بھی پوری زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن کریم کا پہلا لفظ کیا اترا تھا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جن کے دین کی شروعات اقرا سے ہوئی وہ سب سے بڑے ان پڑھ ہیں. ہم پڑھتے ہیں، بغیر پڑھے آپ کسی فتنے، کسی آزمائش سے کامیابی سے گزر سکتے ہو؟
थॉमस जेफरसन एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, शायद 16वें नहीं थे, दूसरे तीसरे चौथे रहे होंगे। अमेरिका की जो कांग्रेस है, उनकी पार्लियामेंट, उसकी लाइब्रेरी में आग लग गई। उन्होंने अपनी जाती किताबों में से 6500 किताबें डोनेट की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को। कब? 17वीं सदी में। किस टाइम? 1790 के आसपास का ये वाक़या है, 1995 के आसपास। 2025 की बात नहीं कर रहे हैं। कितनी किताबें? 6500 बुक्स ही डोनेटेड आउट ऑफ हिज पर्सनल लाइब्रेरी टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और उन 6500 किताबों में 2 नुस्खे कुरान के भी थे, और एक नुस्खा वो था जो पहली डायरेक्ट ट्रांसलेशन कुरान की अरबी से अंग्रेजी में थी, जो उस वक्त के सबसे बड़े क्रिश्चियन मिशनरी जॉर्ज सेल ने की थी। इतना तो हम में से शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि कुरान की पहली डायरेक्ट अरबिक से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो जॉर्ज सेल ने की थी। उससे पहले अंग्रेजी ट्रांसलेशंस मौजूद थी, लेकिन वो अरबी से अंग्रेजी में नहीं हुई थी, अरबी से फ्रेंच, फ्रेंच से अंग्रेजी में हुई थी, अरबी से किसी और जबान, उस जबान से अंग्रेजी में हुई। तर्जुमे का तर्जुमा हुआ था, डायरेक्ट अरबी का अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं हुआ था। अब अगर आज से 250 साल पहले कोई शख्स इतना पढ़ता, इतना मुताल्ला करता हो, उसके जैसे लोगों ने फिर उस मुल्क की बुनियाद डाली जो आज का सुपर पावर कहलाता है। अमेरिका हवा में सुपर पावर नहीं बना, इस लेवल की मेहनत लगी है। अब आप सोचो कि एक फितना जिसमें आपने खुद को खुद मुब्तला किया है, वो ये है कि आप पढ़ते नहीं, आप मुताला नहीं करते, क्योंकि इसमें आपको मजा नहीं आता। मजा आता है आपको स्क्रीन देखने में। ये एक वो फितना है जिसमें आपको मुब्तला किया भी गया है और आप खुद भी खुद को मुब्तला कर रहे हैं। कोशिश कीजिए थोड़ा इससे बाज आए। अब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आप रातों रात मोबाइल को छोड़ करके आप इल्म की खिदमत में लग जाएंगे। एक वक्त मुकर्रर कीजिए और फिर अपने आप से सवाल करते रहिए कि मेरी वर्थ क्या है, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है। हैसियत इस अंदाज में मैंने क्या अचीव किया है। अगर आपको ये लगने लगे कि मेरी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि बाहिसियत फर्द या बाहिसियत गिरोह या बाहिसियत कौम मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, तो फिर अचीव करना स्टार्ट कर लें। लेकिन अचीव करने के लिए ख्याली पुलाव ना बनाएं, विशफुल थिंकिंग। ये दूसरा बहुत बड़ा फितना है इस दौर का। विशफुल थिंकिंग मालूम है क्या होता है? आप अभी सोच रहे हैं मैं आईएएस कर लूंगा, फिर मैं बहुत बड़ा अफसर होऊंगा, फिर मेरी जिंदगी में सब आराम होगा। ऐसे नहीं होता। आप एक ऐसी हकीकत में जी रहे हैं जो हकीकत है ही नहीं। आप एक ऐसे ख्याल में जी रहे हैं जो झूठ है। आपकी हकीकत असल हकीकत से दूर। ये विशफुल थिंकिंग हमारी जनरेशन का, हमारी नस्ल का सबसे बड़ा मर्ज और सबसे बड़ा फितना है। आपका साल शुरू हो जाता है, मैं इस बार टॉपर हो जाऊंगा। साल के 9 महीने आप तैयारी नहीं करते, एग्जाम आ जाता है, फिर दिन रात किताबें खोलकर बैठ जाते हैं और पास होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक आप इस विशफुल, मैं तो कर लूंगा, ये क्या ही है, कितना मैं कर लूंगा, मैं फिर वो कर लूंगा, मैं फिर ये कर लूंगा, और आप इन विशेस में जी रहे हो। इस फितने से बाहर आइए। छोटे छोटे गोल सेट करो, ये लिख लीजिए, सेट स्मॉलर गोल्स, अचीवेबल गोल्स। वो टारगेट रखो जिसको अचीव कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर 25 पेजेस पढ़ सकते हो ना। एक हफ्ते में 7 दिन है, 10 मिनट लगा करके 2 सफ़े पढ़ सकते हो आप एक दिन में। 15 मिनट लगा करके 3 सफ़े पढ़ सकते हो। अगर आप रोज 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में 21 पेज पढ़ लेंगे। ये अचीवेबल गोल है ना? अचीवेबल गोल है ना? ये अचीवेबल गोल सेट कर लीजिए।
یہ اچیویبل گول ہے نا کہ آپ ابھی کوئی ورزش نہیں کرتے, اگلے 1 مہینے تک آپ اپنے جسم کو اتنا تیار کر لیں کہ آپ کم از کم 30 پش اپس کر سکتے ہو. اچیویبل گول ہے نا. ایسے چھوٹے چھوٹے اچیویبل گول سیٹ کر لیجئے. ایک اچیویبل گول میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. گوگل کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے 21 دن کا, دن میں 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا آپ کا. اگر آپ 21 دن لگا لیں گے سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بیسک سرٹیفکیٹ کورس آپ کا ہو جائے. آپ کو کم از کم تعارف ہو جائے گا جو دنیا جس ٹیکنالوجی سے چلنے والی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے کیا. اچیویبل گول ہے نا. لیکن اگر آپ نے 1 سال کا گول بنایا نا, وہ آپ کا کبھی اچیو نہیں ہونے والا. گول بنائیے صبح کا شام تک کیا اچیو کرنا ہے, آج کا 1 ہفتے تک کیا اچیو کرنا ہے. تو بیٹا میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, یہ ناکام ہو جائے گی اگر یہاں سے نکل کر آپ بھول گئے. ٹھنڈ ہے نا, آج ٹھنڈ ہے نا, گرم کپڑے لگا کر رکھنے پڑتے ہیں کہ آج لگا لیں اور اس کے بعد پوری سردیاں نکل جائے گی, اس کے بعد سے نہ لگائیں. اگر آپ صرف آج گرم کپڑے لگائیں 1 گھنٹے کے لیے, پوری سردیوں کے لیے کافی ہے. تو پوری سردیاں آپ کو یہ گرم کپڑے لگانے ہیں نا. تو اسی طرح سے آپ کو ہر ٹائم ایکٹیو موڈ میں رہنا ہے اگر آزمائش اور فتنے سے بچنا ہے. آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ ہم نے 14 دن کا تربیتی پروگرام یہاں پر کر لیا تو اب ناؤ وی آر equipped, ہم نے کچھ سیکھ لیا اور ہم نے کچھ کر لیا. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ورکنگ موڈ میں ہر ٹائم رہنا پڑے گا. سیٹ اچیویبل گولز, اس سے آپ کی سیلف ورتھ بڑھے گی, پروگرس ہوگی. آپ کو پتا چلے گا واقعی انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے. جب آپ 1 سال کے بعد دیکھیں گے کہ کم از کم 12 مہینوں میں ہم نے 12 چیزیں اچیو کر لی, کہ پچھلے سال میں نے 10 صفحے نہیں پڑھے تھے, اس سال میں نے دن کے 1 صفحے کے حساب سے بھی 365 صفحے پڑھ لی, یعنی کہ ایک کتاب پڑھ لی. تو پچھلے سال کی بنسبت میری پروگرس ہوئی. اس کے اگلے سال آپ دن کے 2 پڑھنے شروع کر لیجئے تو 2 کتابیں ہو جائیں گی. اس کے اگلے سال آپ دن کے 3 صفحے پڑھنے شروع کر لیجئے تو سال کی 3 کتابیں ہو جائیں گی. یہ ملٹیپلائی کرے گا, ارتھمیٹیکلی نہیں, جیومیٹریکلی ملٹیپلائی کرے گا. آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. سب سے بڑا فتنہ ہماری نسل کا علم سے وابستہ ہے. قرآن کی پہلی وحی, پہلا حرف ہی اس چیز کا علاج کرتی ہے, اقرا. اس کو بڑا سنسیئرلی لو, بہت سنسیئرلی لو اس کو, اس لفظ اقرا کو, اس کو لکھ کر اپنی کمروں میں چسپاں کر دو. پینٹنگیں فوٹو شوٹو بہت لگاتے ہو, اس کی خطاطی کرا کے اس لفظ کو اپنے گھروں میں لگاؤ, اقرا, اور نیچے سے مطلب بھی لکھو کہ پڑھنا ہے. اور جب بھی اس کو دیکھو تو کم از کم اس وقت یہ یقینی بناؤ کہ جتنی بار اس حرف کو دیکھتے ہیں 1 صفحہ پڑھ لیں, 1 آیت پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب ہم ان فتنوں کی بات کرتے ہیں جو نوعیت میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اس دین خاص کی خاص صفت سے وہ ہے حیا. ہم سب کو معلوم ہے ہم اپنی اپنی نجی زندگیوں میں شیطان ہیں اور محفلوں میں ولی. ہر انسان جب تنہا ہے اس میں کتنی حیا ہے, اس کی حیا کا پیمانہ یہ ہے, نہ کہ جب وہ سب لوگوں کے سامنے آتا ہے. جس کی حیا گئی اس کا سب کچھ گیا, رسول نے فرمایا. پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ لوگ بیٹا اس کے سب سے بڑے ٹارگیٹس ہو, کیونکہ آپ کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا آپ لوگ ڈیوائس پر کیا کر رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. بیٹا آپ ذرا اگر توجہ میری طرف دینا, یور پیرنٹس ہیو نو آئیڈیا, آپ کے والدین کو کوئی اندازہ نہیں ہے آپ کس نوعیت کا استعمال کرتے ہیں ان ڈیوائسز کا. اس اسٹیج پر ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن اب یہ عام ہو چکی ہے, سب کو ڈیوائس مل چکا ہے. اس ٹیکنالوجی کا جو استعمال آپ کریں, آپ, مجھے معلوم ہے پورنوگرافی عام ہے, فحش نگاری, آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.
فاحش نگاری بہت عام ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ میں سے ایمان کو نچوڑ نچوڑ کر باہر نکال دے گی، اور آپ دین کیا دنیا پر بھی کانسنٹریٹ نہیں کر پاؤ گے. آپ کا فوکس بہت ہٹ جائے گا، ڈھیلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اور جو انسان کسی کام پر فوکس نہیں کر پاتا اس سے کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا. اس سے بچیے. یہ بے حیائی کی نوعیت اور اس کی جو شکلیں ہیں نا وہ بہت قسم کی ہیں، اور بحیثیت قوم ہم اتنی منافقت میں آ چکے ہیں کہ مجھے اپنی بے حیائی نظر نہیں آتی، بلکہ میری خواہش میرے نفس کے خلاف آپ کچھ کر دیں، آپ مجھے کچھ کہہ دیں تو مجھے آپ کا علم بھی ابلیسی علم لگنے لگے گا. اور بجائے اس کے کہ میں اس بات کو صحیح لوں، میں اس انسان کی عمل سے اچھا اس کی اپنی عمل کیا ہے اس کا خدا اور خدا کے رسول کی طرف فیصلے کرنے شروع کر دیں گے، اور یہ مجھے اگلے فتنے پر لاتا ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ماسٹر آف ایوری تھنگ. یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے. ہماری قوم کا کوئی امام اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سب اپنے امام ہیں. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے مجھے کوئی کیا سکھائے گا، مجھے سب معلوم ہے. بلکہ آپ لوگ کی نسل میں، آپ لوگوں کی اس جنریشن میں تو اب بچے والدین سے کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم، ہمیں معلوم ہے. آپ اس زمانے کے ہیں، اس دور میں اس دور میں بڑا فرق ہے. یہ کبھی مت سمجھیے گا. آپ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جب یوٹیوب دیکھتے ہوں گے تو آپ علماء دین کے خطاب، ان کے خطبات سنتے ہوں گے. خطبات سنیے، لیکن اس کے بعد مہربانی کر کے بحث مت کیجیے. نہ مفتی بنیے، نہ فاضل بنیے، اور خدا اور اس کا رسول تو بالکل مت بنیے. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا جملہ کہہ دیا، خدا اور اس کا رسول تو مت بنیے. کیونکہ ہر شے میں صحیح اور فیصلہ صرف اللہ سنا سکتا ہے، ہم نہیں سنا سکتے. جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے ہر شخص کو ہم کہتے ہیں تم غلط ہو، تو یہ خدائی کے درجے پر خود کو مت پہنچائے. اور خدا کا رسول اس لیے مت بنیے کیونکہ وہ واحد وہ شے ہے جس کے ساتھ اختلاف کر کے کوئی کافر ہو جائے. مجھ سے اختلاف کر کے کوئی کافر نہیں ہونے والا، اور میں کسی سے اور سے اختلاف کروں خدا کے رسول کے علاوہ تو میں کافر نہیں ہونے والا. آپ سنیے، ہر ایک کو سنیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مکاتب فکر کی باؤنڈریز کو توڑ کر کے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کو سنیے. جب تک آپ سنیں گے نہیں تو قوم کھڑی نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد خدا کے لیے فتوے مت دینا، بحثیں مت کرنا، اور خود مفتی بننے کی کوشش مت کرنا، فتوے جاری مت کرنا. یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اسپیشلائزڈ برانچز ہیں. علم حدیث کا ایک اپنا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تفسیر کا ایک اپنا ایکسپرٹ ہوتا ہے، دارالافتاء کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. لیکن ہم لوگ، وہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا تھا علم کے 3 مرحلے ہیں. پہلے واقعی جب انسان علم حاصل کرے، یہ نہیں کہ گوگل کر لیا کسی چیز کو اور 4 منٹ کے لیے بات یاد رہی اس کے بعد بھول گئی. This is not knowledge. Knowledge is when you have spent time, energy, focused, and you really learned after spending yourself on something. آپ نے کسی چیز پر اپنے آپ کو خرچ کیا ہے دل و جان سے، اور واقعی اس کا علم حاصل کیا ہے. یہ پہلے مرحلے میں علم حاصل کر کے انسان خطبے دینا شروع کرتا ہے، سب کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے مجھے کتنا علم ہے. اس سے بہتر سٹیج پر جب وہ پہنچتا ہے، اس سے زیادہ محنت کر کے پھر وہ خاموش رہتا ہے. تبھی بولتا ہے جب اس کو کہا جائے بولنے کے لیے، اور اتنا ہی بولتا ہے جتنا اس کو راسخ علم سے معلوم ہوتا ہے یہ صحیح ہے. اور اس سے بھی اونچے مرحلے میں جب وہ پہنچتا ہے پھر وہ کہتا ہے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے نوجوان اس وقت ایک انتشار، ایک فتنہ، آپ کہے آپ منتشر ہیں، انتشار کا شکار ہیں. آپ ایسے لوگوں کے مداح بن چکے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کلٹ بن چکے ہیں لوکل لیول پر، نیشنل لیول پر، گلوبل لیول پر، کہ جن کے لیے آپ جھگڑ بیٹھتے ہیں، جن کے لیے آپ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں.
بلکہ جس بدتمیزی کا وہ شکار ہوتے ہیں اسی بدتمیزی کا ارتکاب آپ بھی کرتے ہیں. ایسا مت کیجیے. آپ ہر بات پر یہ سوچئے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے رسول کے عمل سے میل کھاتا ہے یا نہیں. وہ فلاں صاحب جس کے آپ مدعی ہیں یا جس کے آپ مداح ہیں اس کے ساتھ اس کو مت تولیے، کیونکہ یہ لوکل لیول پر جو آپ لوگوں نے اپنے کلٹ بنا رکھے ہیں یا نیشنل لیول پر، یہ آپ کو پھر کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں. جو اس کو نہیں مانتا آپ اس کو نہیں مانتے، آپ بکھر جاتے ہیں. آپ بندی گری تو دیگرم، میں اور ہوں تو اور ہے، آپ پھر ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کی چنی ہوئی پرسنالٹی، اللہ نے جو آپ کے لیے مقرر کی ہے پرسنالٹی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ جس چیز کی گارنٹی، مثال اور پورا کا پورا اسوہ بیان کرتے ہیں، ہمیں دے دیتے ہیں، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا معلم، اس سے ہم کریں کہ نہیں، ہم ہر شخص آ کر وہاں جڑ جائیں، اس سے ہم جڑیں گے. ایک بہت بڑا فتنہ دور جدید کا یہ ہے کہ ہم منتشر ہیں. ہم ان چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں جن چیزوں کی خبر صحیح سے ہم کو نہیں ہوتی. 7 سمندر پار کچھ ہو رہا ہے، یا سرحد کے پار کہیں کچھ ہو رہا ہے، یا 2 ملکوں کو چھوڑ کے کہیں کچھ ہو رہا ہے. وہاں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر فیصلے سنانے لگتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. وقت چکا ٹھیک. میں شاید اب اپنے اس نشست میں جو میں بول رہا ہوں، میں اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں اس کو تھوڑا شارٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں، فتنے بہت سارے ہیں. آپ لوگ جن چیزوں کے نام سے واقف ہیں، مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ آزمائشوں کی شکل میں آپ ان تمام چیز کو سمجھ لیجیے. الگوریدمز ہیں، الگوریدمک آبزرورز ہیں جو آپ کے ڈیوائسز کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کی ڈیٹا پریویسی ہے، یا آپ کی تعلیم ہے، فحش نگاری ہے، ماڈسٹی ہے، یا سب سے بڑی چیز جو آپ کے ہر ایکشن کو گائیڈ کرتی ہے، فیم اینڈ منی. آپ سب لوگ دولت مند اور مشہور ہونا چاہتے ہیں. یہ تمام طرح کے فتنے اور جو آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں، ان سے اللہ کی پناہ ہم مانگے. نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر میں چند باتیں بول لیتا ہوں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے ہم کو سہارا ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے سب سے بڑا فتنہ وہی ہوگا جس کی ہم دعا نماز میں مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ہم اس کے زندگی اور موت کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. دجال کے آنے سے 3 سال پہلے مسلسل قحط ہوگا. پہلے سال اللہ کے حکم سے آسمان 1/3 بارش روک دے گا، زمین 1/3 پیداوار روک دے گی. دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا، زمین 2/3 پیداوار روک دی. اور تیسرے سال مکمل بارش اور پیداوار اللہ کے حکم سے بند ہو جائے گی. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، تو اس بھوک اور پیاس میں لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ حضور نے فرمایا، اللہ کا ذکر ان کی کفالت کرے گا. ابھی جو اللہ کا ذکر ہے نا، دل سے جس نے کیا ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے. اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اپنی نمازوں کی عزت کریں. نماز کی عزت سمجھتے ہیں؟ نماز کی عزت کریں، ہم محسوس کریں اس نماز کو جو ہم پڑھتے ہیں، تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب لے جائے. اور حضور نے فرمایا 3 چیزیں کیجیے گا. سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول، ورنہ یہ آپ کی تمام عبادتوں کے باوجود آپ کو جہنم میں ڈال دے گی. دوسرا، اپنے گھروں کے اندر مطمئن رہیں. اور تیسرا، اپنے گناہوں پر روتے رہیں، پشیمانی کرتے رہیں. یہ 3 چیزیں ہم کو کرنا پڑیں گی اگر ہمیں
ان فتنوں سے دور رہنا ہے جو ہمیں ملحد بنائے اور اللہ کے رسول سے دور لے جائیں. اللہ سے کرے دور جو تعلیم، ہر وہ علم جو آپ حاصل کریں اور آپ کو خدا اور اس کے رسول سے دور لے جائے، وہ آپ کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. اگر آپ کی اولاد، آپ کی املاک، آپ کی جاگیر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے رہی ہے، فتنہ ہے. ناحق کے لیے اٹھے جو شمشیر، وہ فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر نعرہ تکبیر بھی اس نیت سے یا اس پرپس سے لگ رہا ہے کہ وہ بیسیکلی دین اللہ کے لیے نہیں ہے، اطاعت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ فتنہ ہے. اس سے بچیے. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ذکر ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ہمارا ایمان ہے. اور اس کے بعد جو یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی، اپنی زبان پر قابو کیجئے، سنیے زیادہ، علم زیادہ حاصل کیجئے، بولیے کم، اور اس شے پر آ کر کے اس سے میل کمپیریزن کرنے کی کوشش کیجئے جہاں پر آ کر ہم جڑیں گے، اس چیز سے نہیں کہ جس پر ہمارا اختلاف ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور ہم اپنے گناہوں پر پشیمانی کرتے رہیں، روتے رہیں اور اپنے گھروں میں مطمئن رہیں. آج کل ہم گھروں میں ٹکتے بھی نہیں. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے اعمال کرتے رہو. آج ہم پچھتاتے ہیں کہ اب ہم بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کریں. شاید کل کو وہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. In times of ease, rush towards good deeds. And he said, sallallahu alaihi wasallam, how wonderful is the affair of a believer that whatever happens to him happens for the good, and that's only for the believer. کیا بہتر امور ہیں ایک ایمان والے کے لیے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں آپ کے سامنے آپ سے اجازت لوں گا. ہم سب کو معلوم ہے کہ یزید ابن معاویہ کی فوج کا ایک ظالم جنرل ابن زیاد، اس کا ایک سپہ سالار تھا. وہ ایک دفعہ اپنے گھر کی چھت سے گر گیا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. تو وہ اب اپنے بستر پہ پڑا ہوا موجود تھا. وقت کے عالم آئے، انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا ہوگا یہ کر کے. اس نے کہا عجیب و غریب بات کرتے ہیں اب صاحب، میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا. کہا اللہ کی حکمت بڑی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس آرڈر آتا ہے کہ ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. لیکن وہ جواب دیتا ہے کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اور 7 دن کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کا سر الگ کر دیا گیا ہے. پھر اس کو سمجھ آئی کہ وقت کے عالم نے یہ جو کہا تھا کہ ایمان والے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، میری یہ 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی، یہ کتنا بہتر تھا اس سے کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں تھا جس جنگ میں اتنا بڑا عذاب، اتنا بڑا فتنہ ہوا. وہ اتنا بڑا فتنہ ہے تاریخ اسلام کا کہ آج تک ہم منتشر ہیں. اس لیے فتنوں کو لائٹلی مت لیں، ڈریں بھی لیکن کانفیڈنٹ بھی ہو. اکوپ یور سیلف، اپنے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کیجئے، علم حاصل کیجئے، سکلز ایکوائر کیجئے. ڈونٹ ویسٹ ٹائم. اپنی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع مت کیجئے. اور یہ زندگی مفت کی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کو ضائع مت کریں. اپنے لیے، انسانیت کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. دور جدید کے فتنے بہت خطرناک ہیں. میں تو کچھ کاغذ بھی جیب میں لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ پچھلی بار مجھے شاید 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ملا تھا گفتگو کرنے کا، اس بار میں زیادہ آپ کے سامنے بات نہیں کر سکا. ایک اور چیز ہے، آپ بہت سوشل پریشر کے اندر ہوتے ہیں، والدین بھی، کہ آپ مارکس لائیے، ٹاپر آئیے، پھر گھر بنانے کے کمپٹیشن ہیں، لائف سٹائل کے کمپٹیشن ہیں. اور اس سب کے بیچ میں جو اصل حقیقی کام ہے وہ ہم سے رہ جاتا ہے. ہم گھر بنانے میں ہی لگ جاتے ہیں، ہم گاڑیاں خریدنے میں ہی لگ جاتے ہیں، لائف سٹائل میں ہی لگ جاتے ہیں، لیکن ہم کو وہ حقیقی چیز، ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی بہت سارے بن جاتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نقال کا تو کام کرتے ہیں، کوئی علاج بنا نہیں پاتے. تو ہم اس حقیقی کام کو ترجیح دیں جس سے ہم فتنوں سے باہر آ سکیں. اگر میں خود کو کسی فتنے سے باہر لانے کے قابل بن جاؤں تو پھر میں یہ کروں کہ میں اوروں کو بھی وہ چیز بتا دوں کہ اس فتنے سے کیسے بچنا ہے. خاص کر کے دور جدید میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، سپر انٹیلیجنس اس دور کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے، جو اپنے آپ میں وہ چیزیں کرے گی جس کے لیے ابھی تک بہت سارے کارندے لگتے تھے. بحیثیت قوم اگر آپ کو سروائیو کرنا ہے، یو ہیو ٹو ماسٹر دس ٹیکنالوجی. آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا، صرف سیکھنا، اس کا کنزیومر نہیں بننا ہے، اس کا ماسٹر بننا ہے. اور پھر اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا دھیان رکھیے. میں نے سوچا تھا
اب کچھ لوگ منشیات کی بات کرتے ہیں، میرے نزدیک تو وہ انسان کے معیار سے نیچے ہے جو اس طرح کی چیزوں میں پڑ جائے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ایک انسان تو اللہ نے اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم کو آزمایا ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خوف و خطر سے ہم کو آزمایا جائے گا، مال کے نقصان سے ہم کو آزمایا جائے گا، یہ آزمائش فتنہ ہے، اور جو جتنی بڑی آزمائش ہمیں اندر تک جلا دے گی وہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس آزمائش میں ہم کو سونا بن کر نکلنا ہے، امپیورٹی بن کر نہیں نکلنا ہے۔ اس پر ہمارا وجود، ہماری نسلوں کا وجود، اسی میں انسانیت کی بھلائی بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمایا تو جائے گا، فتنے تو آئیں گے، اللہ کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی، اور ہم خود بھی خود کو فتنوں میں مبتلا کرتے رہیں گے، لیکن سمجھ لیجئے کہ فتنہ موت سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور وہ ہر چیز فتنہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔